أشهد أن محمد رسول الله۔ یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں، اب اس کے ساتھ 3 مدنیات ہیں۔ یہ 3 جو مدنیات ہیں، ان میں سے 2 صورتیں تو بڑی ہم وزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں، لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت ہے قرآن حکیم کی وہ، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک ضمیمہ ہے۔ اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول، اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین، جامع ترین صورت ہے۔ 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں جو اصول دیے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے، ان کا لب لباب اور خلاصہ 18 آیات میں ہے سورہ حجرات کی۔ جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بھی قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا 2 نام ہے۔ اس کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ بقرہ ہی کا ضمیمہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ ہے، اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک، ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر، اور اس کے علیحدہ رکھنے کا میں بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے۔ تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے، یعنی ایک تو 12 برس تک مکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ہاتھ رکے رکھو، نو ریٹیلیشن، ریونج کا کیا سوال، انتقام تو بہت دور کی بات ہے، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اگر خباب بن الارت سے کہا گیا کہ اتارے کپڑوں اتار دو، لیٹ جاؤ انگاروں کے اوپر لیٹ جاؤ۔ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو جو کچھ بھی ایذائیں دے رہا تھا ابو جہل، کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے، نہیں۔ یہ مرحلہ تھا پیسو ریزسٹنس کا کہ جو تکلیف آئے جھیلو، جوابی کارروائی کوئی نہیں۔ لیکن اب جیسا کہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ایک قتال کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا، جو اب اس جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کوئی صلح سے کام کرنا چاہیے۔ یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کا کو دینا ہے، ہم اپنی دعوت و تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں۔ اور یہ تو محمد نے، معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، ان کے قافلوں کا تعاقب شروع کر دیا، ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ تو یہ جو حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود، اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد، بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت، ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے۔ بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی اللہ کی حمد، کوئی اور شے، کچھ نہیں، قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں، بلکہ الذین، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا، انہ عزیز الحکیم، وہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ اسلوب بالکل مختلف ہے، ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے، سورت بھی ابرپٹلی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جاتی ہے، بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے۔ باقی اس میں اور سورہ جو اگلی صورت ہے سورہ فتح، اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا، یعنی قتال، آرم کانفلکٹ، اس سے متصلاً قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے،
اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے. جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے، اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی. اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی، لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے. یہ ربط ہے ان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے. صدا یا سدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار، رکنا بھی روکنا بھی، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے. جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا. اضل اعمالهم. ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی، حضور کی دعوت کو کے راستے کو روکنے کی، سب جا چکی، ضائع ہو چکی، اکارت ہو چکی. اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا، یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا. وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق، اور وہ حق ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دیے، معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں. واصلح بالہم، اور ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سنوار دیا، بنا دیا، ان کی سیرتیں، ان کے کردار. اب دیکھ لو یہ جو صحابہ کی جماعت جو ہے، ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی شخصیتیں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں، جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، تو کندن ہو چکے ہیں، خالص زر خالص. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں، تم نے جو یہ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی. لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی، اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے عام کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے. پہلا کام یہ ہے، ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے. فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر، بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار. بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے. بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل بنا معلوم کتنی بیٹلز ہیں. یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے، جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا ہے. وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے.
ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے. حتی تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. احسان کرو بغیر فدیہ دیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی. جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے. اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ. تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچلی گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے. چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا. میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دوں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 67 سے سنا رہا ہوں. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خونریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن چونکہ وہ تھی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اور اس کو حلال اور طیب سمجھتے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام. پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ. فشد الوثاق حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے، جنگ نے ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا. حتی تضع الحرب اوزارہا ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کفار سے انتقام لے لیتا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا. لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا. لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے. وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت عمدہ ہوں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر، اس جنت میں داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا،
تم اللہ کے دشمنوں سے پینگے بڑھاؤ، دوستیاں کرو، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو، انہیں اپنا سرپرست سمجھو، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو، اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوت نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے، اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا۔ ڈھاکہ گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست آ گئی، قنوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے، اللہ نے نہیں سنی۔ تمہاری دوستیاں کس سے؟ اللہ سے تو ہے نہیں۔ اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا، انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو، انہی کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے۔ آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا، وہ تو نہیں آیا، تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اس کے اگر مخلص ہو، فرما بردار ہو، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو، تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو، اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا، رانگہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکریں۔ وعد اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ، اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری اعمال جو ہے حبس کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے اور خالد بن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لکم، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ مکے سے بڑے بڑے شہر تھے، ان سے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں۔ تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب۔
طریقتکم المثلی، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر، واتبعوا اہواہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ ان دونوں میں ظاہر بات ہے کہ مساوات نہیں ہو سکتی۔ وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ صدق اللہ العظیم۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے، تمام پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ بھلا یہ لوگ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہے آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، جو ان کی اتلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں رعب تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا، کیا کہا انہوں نے، اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے۔ یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا، یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، اب نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک۔ فقط جاء اشراطها، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو، تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ آ جائے گی ان پر دھمک آ جائے گی، آ دھمکے گی، تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سیغے میں،
اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے، اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با اللہ کی شدید، اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا۔ اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی، بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں، سپاہی بھی لڑتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنک کا ٹیکہ ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا، چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا، آپ تقصیر کا بھی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بازگشت تمہاری کہاں ہے، اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی آخرت، بہشت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی، اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی۔ اذن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سورہ حج کو بھی بعض حضرات چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو، اگر وہ رائے صحیح ہو۔ باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، انیشیٹو حضور نے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے، ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، کہ جہاں بھی آپ گئے 4 مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے، 8 مہمات ہیں کل بدر سے پہلے، جن میں سے 4 میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے 8 ہیں مہمات، جن میں سے 4 سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے، مسلمانوں کو آپ نے بھیجا، اور 4 غزوات ہیں۔ جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی۔ اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا، اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا، زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے، ان کی تو شہرت تھی وہ، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا۔ یہ چیزیں چونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا، مکے میں ستایا، مارا، پیٹا، وہ تھے اپنی جگہ۔ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس پر یہ لوگ جو تھے، جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے، تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی ذاتی رائے سے۔ ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے، تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے۔ لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہا القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے،
ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ دلیل ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے، کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے، اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے ان پر، بربادی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر، طاعۃ وقول معروف، ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے، کہ تم ذرا سوچو، اگر جس حال میں اس وقت تم ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے، تم والی بن جاؤ، تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نما عرب میں، تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے ابھی ایمان لائے تھے، ان کی تربیت تو نہیں ہوئی، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے، آخر غزوہ احد میں 1/3 نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے۔ اگر اس حال میں تمہیں کہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارشت میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں، کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے، ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت، خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق، اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے کہ اصلاح کے اور فساد ہو جائے۔ اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے، انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا، لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا۔ یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولیتم، مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے، قتال نہیں کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے۔ لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون، یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، شیخ الہند کا ہے۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں، مجھے اسی سے اتفاق ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کریں، اس کے بین السطور بھی تو پڑھیں۔ غلبہ دین کی جد و جہد میں یہ سارے مراحل آنے والے ہیں، یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا، سورہ عنکبوت میں آ چکا تھا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تو صاف کھول دے گا، واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے۔ واملی لہم، اور ان کو
بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا، لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر. ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں، تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو. تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، کہ دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے، لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كَانُوا نَسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے. وکرہوا رضوانہ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، حبط کر دیے. یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، انہوں نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو، دلوں کے کھوٹ کو علم نشرہ نہیں کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے. ظاہر بات ہے کہ ایک صادق الایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ، انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ذہنی کیفیت جو ہے، قلب کی کیفیت جو ہے چہرے پر ہوتی ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے، انداز سے. گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے، کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے. ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم، ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں، ہمیں علم ہو جائے. لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے، تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے، سب دیکھ لیں. ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری طریقے سے تحقیق کر لیں. یہ تقریباً سمجھیے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا. یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جانی اور مال کے نقصان سے اور ثمرات کے ضیاع سے. لیکن یہاں اسی آیت کو ایکسٹینشن سمجھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی پوری طرح جانچ پرکھ کر لیں.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، زدم زدہ میں پڑ گئے، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وسيحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا۔ یعنی اس پہلے ذکر تھا منافقین کا، اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ کہ بہرحال اور بھی کچھ دے، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں، جنگیں کی ہیں۔ بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفار نے انفاق کیا تھا، تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا، 900 اونٹ لے کر نکلے تھے، روزانہ ایک دن 10 ایک دن 9 اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے، تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمال، اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا۔ یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں، کوئی محنت بھی کی ہے، کچھ انفاق بھی کیا ہے، کچھ اور جد و جہد کی ہے، لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے، اس کو یوں سمجھیے اب امر حال یہ ہے، اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا۔ اب حکم یہ ہے، لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹھ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باطل کرا لو گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے، یہ دونوں جیسے میں نے عرض کیا کہ صدا یا صدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو، بودے پن کا مظاہرہ نہ کرو، وتدعوا الی السلم، سیدھا سلم میں، اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو صلح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خواہ کی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے، وانتم الاعلون، اور گھبراؤ نہیں، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، غالب ہوگے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے، تمہارے اجر۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانگتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا۔ دیکھیے دونوں چیز ذہن میں رکھیے، اللہ مال تو مانگتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگا دو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا، یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عظیم انقلابی جد و جہد۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط، فلاں کا مال ضبط، کچھ نہیں، جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے، لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا، سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی، تشویق ہے ترغیب ہے، حرض المومنین علی القتال، نکلو اللہ کی راہ میں، شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جبر نہیں کیا۔ یہ کمال ہے میرے نزدیک، ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہیں بھی کسی صورتحال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانگتا یا کل کے کل مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال، فیحفکم، اور تم پر سختی کرے، تنگی کرے، تبخلوا، تم بخل سے کام لوگے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو، جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آ گیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، سب باغ دکھائے،
ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، تمہیں تشویق دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، فمنکم من یبخل، تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے، وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے۔ ایک کے 700 ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا؟ اپنا نقصان کیا نا، تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس کا جو ہے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے، اللہ کو قرض دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، صدقات قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ واللہ الغنی، حالانکہ وہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور محتاج اصل میں تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے، ان تتولوا، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے۔ لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بعثت اصلی، بعثت خصوصی امیین کے لیے تھی، بنی اسماعیل اور عرب کے مشرکین جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے، امت المسلمہ کن سے بنی ہے؟ اس کا نیوکلیس اہل عرب، وہی امت عرب کے لوگ۔ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، معزول کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے بتمام و کمال 13ویں صدی عیسوی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا۔ 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا، ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت، معمولی نہیں۔ اور آخری خلیفہ بنو عباس کا، اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ گویا کہ عربوں کا معزول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، لیکن پھر اللہ نے وہ ایک معجزہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے، ترکان صفوی نکل آئے، ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے، اور ترکان عثمانی، پھر گریٹ آٹومان امپائر، پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی۔ 400 برس تک خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم